السلام علیکم یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کشمیر کس کا ہے تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا پاکستان کا بھی ہے اور بھارت کا بھی ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ 29 ستمبر 2025 کو کشمیر میں ہونے والا احتجاج بہت بڑے سوال کھڑے کر گیا۔ اس احتجاج میں وائرل ہونے والی ویڈیو میں آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اگینسٹ بہت کچھ بولا گیا۔ پاکستان کے انڈیا کے پاس کشمیریوں کا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی بہت شدت اختیار کر چکی ہوتی ہے اس احتجاج میں۔ پھر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف ایک اعلیٰ ساتھی وفد بھیجتے ہیں جس میں انوار الحق اور ان کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پر جاتے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران سے مذاکرات کرتے ہیں، ان کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح عوامی ایکشن کمیٹی اپنا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیتی ہے، اور اس طرح 4 اکتوبر 2025 کو یہ احتجاج ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات صرف احتجاج کی نہیں ہے، لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال بیٹھ گیا ہے کہ کیا آزاد کشمیر آنے والے وقت میں پاکستان کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں لعنت بھیجنا چاہتا ہوں پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن، میں لعنت بھیجنا چاہتا ہوں پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن۔ پاکستان والے ہر سال یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر اپنا علیحدہ ملک۔ کیا کشمیر کے لوگ پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کشمیر ہمالیہ ماؤنٹینز کے بیچ ایک حسین اور اسٹریٹجک ریجن ہے۔ 1947 کے پارٹیشن کے بعد یہ ریجن انڈیا اور پاکستان میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ دونوں طرف کا ایریا کشمیر ہی کہلاتا ہے، لیکن ان کے گورننس، ان کے ڈیولپمنٹ، ان کے پولیٹیکل سسٹم الگ الگ ہیں۔ کشمیر کا جو حصہ انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے اسے جموں اینڈ کشمیر یا لداخ کہا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف کشمیر کا جو حصہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہے اسے AJK یعنی آزاد جموں اینڈ کشمیر اور GB یعنی گلگت بلتستان کہا جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک لائن ہے جسے LOC لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ یہ لائن یونائٹڈ نیشن نے 1949 کے سیز فائر کے بعد ڈیفائن کیا۔ کشمیر کا جو حصہ پاکستان کے اندر ہے ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہے، اپنا پرائم منسٹر ہے، لیکن ریئل پاور پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ کشمیر کا جو حصہ جو بھارت کے اندر ہے 2019 تک ان کا اپنا آرٹیکل 370 کے تھرو اپنا سٹیٹس تھا، اپنا فلیگ تھا، اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنا لاز تھا، لیکن پھر ایک رات دلی نے سب ختم کر دیا۔ 5 اگست 2019 کو دلی نے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا اور اس طرح جموں اینڈ کشمیر جسے ہم آج مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اس کا پورا کنٹرول دلی کے ہاتھ میں چلا گیا اور اس طرح کشمیر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو بھارت والی سائڈ تھوڑا بہتر ہے، سری نگر سے لیہ تک ایکسپریس وے ہے، لیکن رپورٹس کے مطابق 5 لاکھ انڈین فورسز کے سولجر وہاں پر تعینات ہیں۔ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائز زون میں سے ایک ہے۔ پاکستان سائڈ کی بات کی جائے تو ڈیولپمنٹ تھوڑی سلو ہے، الیکٹرکسٹی چیپ ملتی ہے، لیکن لمیٹڈ جابز یہاں پر بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ کشمیر وہ جگہ ہے جہاں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ کشمیر وہ جگہ ہے جہاں ایک بچہ اسکول جانے سے محروم ہو گیا۔ کشمیر وہ جگہ ہے جہاں پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ نقاب پہنے حکمران کہانیاں سناتے ہیں، مگر سچ وہ ہے جو آنسوں سے بہتا ہے۔ امید کی ایک لڑی جو اب ٹوٹنے کو ہے۔ خیر، بیک آن دا ٹاپک، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کشمیر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک پاکستان کے اندر ہے، ایک بھارت کے اندر ہے۔ یہاں پر سکون والی زندگی کون سے لوگ گزار رہے ہیں؟ کشمیر کا وہ حصہ جو بھارت کے اندر ہے، کیا وہاں کے لوگ زیادہ خوشحال ہیں یا اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں جو حصہ پاکستان کا ہے وہاں کے، اور کس سائڈ کے لوگ خوف سے زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک رپورٹس کے مطابق جو 15 دسمبر 2018 کو پبلش کی گئی اس میں بتایا گیا کہ کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگ زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں بنسبت ان کشمیریوں کے جو بھارت کے اندر ہیں۔ CBN کی ایک اور رپورٹس کے مطابق جو 7 دسمبر 2024 کو پبلش کی گئی اس میں بتایا گیا کہ آزاد کشمیر میں غربت کی شرح 12.65% ہے، اور وہیں دوسری طرف اگر ہم مقبوضہ کشمیر یعنی جموں یا جموں اینڈ کشمیر کی طرف دیکھیں تو وہاں پر غربت کی شرح
35% کے اراؤنڈ اباؤٹ ہے. یہاں پر آپ کو ایک ہیوج گیپ دیکھنے کو ملتا ہے. اگر اب ہم یہاں پر لائف سٹائل کی بات کریں تو آزاد کشمیر کے لوگ زیادہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ مظفر آباد، نیلم ویلی یا راولا کوٹ کی طرف جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ عام سی زندگی گزار رہے ہیں. دکانیں کھلی ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، انٹرنیٹ چلتا ہے اور میڈیا رپورٹ کرتا ہے. اگر اسی طرح بھارت کی کشمیر کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پر خاص طور پر سری نگر، وہاں پر لائف سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے. وہاں پر لوگوں کی زندگی بہت ڈیفرنٹ ہے. اکثر علاقوں میں حد سے زیادہ فوجی چیک پوسٹیں ہیں. انٹرنیٹ کئی مہینوں تک بند رہتا ہے. لوگ اپنی رائے کھل کر بیان نہیں کر سکتے کیونکہ انڈین فورسز کی نگرانی میں رہتے ہیں. بہت سی رپورٹس کے مطابق آزاد کشمیر خوشحال اور پرامن نظر آتا ہے، لیکن یہاں پر بھی لوگ مشکلات کا شکار ہیں. ایک رپورٹس جو 11 مارچ 2025 کو پبلش ہوئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 37 to 50% کے اراؤنڈ اباؤٹ لوگ وہاں پر بھی غذائی عدم تحفظ سے کا شکار ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے، آزاد کشمیر کا جو ایریا ہے وہ بھارت سے کئی گنا آگے ہے. آزاد کشمیر میں ہائر ایجوکیشن تھوڑی کم ہے، لیکن اس کے باوجود جو آزاد کشمیر میں ایجوکیشن ہے وہ بھارت سے آگے ہے. اگر مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پر مہینوں تک سکول کالجز بند رہتے ہیں، مہینوں تک بچے سکول جانے سے محروم ہوتے ہیں. وہاں پر بچوں کی تعلیم پر پابندی ہے. وہاں پر آپ کھلے عام اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. تو وہ کشمیر اس کشمیر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہاں دونوں کشمیر ہیں، وہ بھی کشمیر ہے، یہ بھی کشمیر ہے، لیکن حالات دونوں میں ڈیفرنٹ. ہاں یہاں پر بھی پاکستان کی حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے. دوسری طرف آرٹیکل 370 جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور ابھی پراپر جو مقبوضہ کشمیر ہے، انڈیا کا مقبوضہ کشمیر ہے، اس کا پورا کنٹرول بھارت کے ہاتھ میں ہے. دوسری طرف اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں، ان کے اپنے پریزیڈنٹ ہیں، عوام کو کھلے عام اپنی رائے کا اظہار کرنے کی پرمیشن ہے. ایک عام سا بندہ کھلے عام اپنی بات کر سکتا ہے. اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کشمیر میں کوئی بندہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی بندہ اپنی آواز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن آزاد کشمیر میں دیکھیں تو ہر انسان اپنے حقوق کے لیے، آپ نے کتنے ٹائم دیکھا ہوگا کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جو ان کے حق ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے اپنے حق کے لیے، اپنے حق کو لیتا ہے. لیکن اگر دوسری طرف انڈین کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر حد سے زیادہ انڈین فورسز تعینات ہیں. وہاں پر کوئی آدمی، کوئی ایک سنگل پرسن اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا. آلریڈی میں آپ سے ایجوکیشن کے ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہم مقبوضہ کی کشمیر کی طرف ایجوکیشن کو دیکھیں تو وہاں پر کلاس روم خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر کالجز خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر مہینوں تک یونیورسٹیز بند رہتی ہیں. لیکن اگر ہم دوسری طرف اپنے آزاد کشمیر کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بچے اسکول جاتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے. ہر بندہ اپنے حقوق کے لیے لڑتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، آواز اٹھاتا ہے اور اس کا حق پھر اس کو دیا جاتا ہے. تو میرے کشمیریوں، اگر اللہ نہ کرے پاکستان کشمیر سے ہاتھ اٹھاتا ہے، پاکستانی فورسز جو ہے وہ کشمیر سے نکل جاتی ہیں، تو آنے والے کچھ ہی ٹائم میں بھارتی فورسز یہاں پر بھی تعینات ہوگی، اس کشمیر کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیں گے. اس کے باوجود ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کشمیر جو بھارت کے اندر ہے، ایک وقت آئے کہ ہم سب دیکھیں کہ اسے بھی آزادی ملی ہے، وہ بھی آزاد ہے، جس طرح آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، جس طرح ہمارا یہ کشمیر آزاد ہے، جس طرح ہمارا جی بی یعنی گلگت بلتستان آزاد ہے. مقبوضہ کشمیر میں ڈیلی کے حساب سے وہ مظلوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. لشکر طیبہ، جیش محمد کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے آزاد کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اٹھتے ہیں. پاکستان نے ان کو ایک نام دیا ہے، تو یہ کشمیر ہے. یہ میں نے آپ کو کچھ تھوڑی سی انفارمیشن بتائی ہے انڈین کشمیر اور پاکستانی کشمیر کی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو بھی اللہ پاک آزادی عطا کرے اور وہ بھی آزاد ہو کر پورا کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے. کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.